الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے قربانی کی عید آ رہی ہے. اللہ ایمان عافیت سے اس عید کا پانا اور اس کے اجر و ثواب کا حاصل کرنا امت کے لیے آسان ہے. اسی قربانی کی عید کے حوالے سے قربانی کے بارے میں متعدد مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ کی توفیق سے مسائل قربانی کے حوالے سے اس کتابچہ کی پڑھنے پڑھانے کا آغاز کرتے ہیں. اللہ یہ پڑھنا پڑھانا ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب ہے. صفحہ نمبر 19 فہرست کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آخری سطر دیکھیے. قربانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت ابراہیمی علیہ السلام کا اہتمام فرماتے اور امت کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے تھے. اسی سنت ابراہیمی علیہ السلام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کی غرض سے اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے پڑھا جا رہا. آئیے صفحہ 23 پر قربانی کی اہمیت. پہلی بات، قربانی کا سنت ابراہیمی علیہ السلام ہونا. قربانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ بڑھاپے میں ملنے والے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے. اللہ رؤوف الرحیم کو باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابعداری پسند آئی اور انہوں نے بیٹے کے عوض اپنی طرف سے ایک مینڈا ارسال فرما دیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا. اللہ مالک الملک نے ان کی اس سنت کو ان کے آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا. اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا. وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب نیکوں میں سے مجھے عطا فرما.
فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی ایک نہایت بردبار بچے کی۔ فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ بچہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، انہوں نے فرمایا اے میرے چھوٹے سے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں نیند میں، خواب میں، یقیناً میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے عرض کیا اے ابا، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر دیجیے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان لوگوں میں پائیں گے جو صبر کرنے میں ضرب المثل بنے، انسانیت کے لیے مثال بنے۔ فلما اسلم، پس جب وہ دونوں اللہ کے یہ تابعدار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے یعنی باپ نے اسے یعنی بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً وہ نہایت کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ دیا بہت بڑی قربانی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں اس واقعہ کا ذکر قائم کیا۔ صفحہ 24 پہ آئیے۔ اہمیت قربانی کے متعلق بعض دیگر دلائل۔ قربانی کی اس سنت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت پر کتاب و سنت کی متعدد نصوص اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات دلالت کرتے ہیں۔ مولا کریم کی توفیق سے ان میں سے چند ایک ذیل میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اور آج کے سبق میں یہی پہلی دلیل پر بات ختم۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَانْحَرْ کی تفسیر میں 5 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرو۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام عطا، امام مجاہد اور جمہور علماء امت کا ہے۔ جمہور سے مراد عام علماء۔ امام بغوی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
نماز عید الاضحیٰ ادا کرو اور اونٹوں کی قربانی دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت میں جو روح ہے اللہ ہمیں جاری و ساری فرما دے۔ اللہ یہ موقع امت پر ایمان سے، عافیت سے، خیریت سے لائے اور اس میں اجر و ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، دین اور دین کی مجلسوں کو عام فرمائے، مساجد کو رب العالمین آباد فرمائے، قرآن و سنت کی مجلسوں کو آباد فرمائے، قرآن و سنت کی مجالس ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں جاری ساری فرمائے۔ اے مولا کریم جو عذاب ہم پر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آ چکا ہے، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غموں سے ان کو نجات دے، اے اللہ دکھیوں کے دکھوں کو مٹا دے، مظلوموں کو ظلم کو ختم کر دے، ظالموں کو ہدایت دے دے، اور جو ظالم اپنے ظلم پر اٹے ہوں ڈٹے ہوں ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ دین 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 کو بلند و بالا فرما دے، بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی، آوارگی اس کا نام و نشان مٹا دے، اور اللہ امت میں جو لوگ اسے عام کرنے کی یہ کوشاں ہیں ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، دین اور دین والوں کی حفاظت فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم